دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے، تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی، تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے،
جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں۔ لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا۔ مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بات تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا۔ تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی، آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟